جی اپنا تعارف کرا دیں اور آج جو آپ لوگوں کا صوبائی امن جرگہ اس کے حوالے سے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید کمال شاہ چیئرمین امن جرگہ کے پی. آج یہاں پہ پشاور میں جو ہماری جو میٹنگ ہو رہی ہے تو اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سارے ملک میں خصوصاً صوبہ کے پی کے میں منشیات کی جو لعنت ہے اور یہاں پہ سود خوری اور قبضہ مافیا یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک تینوں قباحتوں کا تینوں برائیوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک روز بروز مضبوط ہو رہا ہے. اور یہاں پہ ہمارے خاص کر کالج اور یونیورسٹیوں کے جو بچے ہیں جو بچیاں ہیں وہ منشیات کے علت میں مبتلا ہو چکے ہیں. اور یہ سلسلہ خصوصاً پشاور کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بہت پھیل چکا ہے اور اگر اس کو نہ روکا گیا تو خدشہ ہے کہ جو حساب کتاب ہے جو اسٹیٹسٹک ہے ہمارے پاس سارے پاکستان کے اور صوبہ کے پی کے تو اس وقت سارے ملک میں جو ایڈکشن کی جو ریشو ہے منشیات کی خصوصاً آئس کی تو یہ میرے اندازے کے مطابق جو ہم نے اسٹیٹسٹک اکٹھے کیے ہیں 2 کروڑ کے قریب لوگ منشیات کے علت میں مبتلا ہو چکے ہیں. سرکاری جو آفیشیل جو فگرز ہیں اور حساب کتاب ہے تو ان کے مطابق یہ 70 لاکھ کے قریب وہ سرکار خود یہ بتاتی ہے کہ 70 لاکھ کے قریب لوگ منشیات کے علت میں مبتلا ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ اس صوبے میں ایک بہت بڑی برائی جو ہے وہ پرائیویٹ سودی کاروبار جسے ہم عرف عام میں اندر پڑے کہتے ہیں یہ کاروبار بھی پشاور کی سطح پہ بہت زیادہ ہے. یہاں پہ بہت بڑے بڑے کاروباری لوگ بلکہ اس صوبے کے سیاسی لوگ بڑے بڑے سیاسی خاندان ان کے خاندانوں نے ان کے بچوں نے مجبور ہو کر خودکشیاں بھی کی ہیں اور یہ بھی پشاور میں یہ سلسلہ بھی بہت عروج پر ہے. یہاں پشاور میں جرائم پیشہ کے نیٹ ورکس ہیں اور وہ جرائم پیشہ یہ جو ان کا نیٹ ورک ہے اس کے ذریعے شریف شرفاء کے جائیدادوں پہ ان کے دکانوں پہ ان کے پلازوں پہ ان کی زمینوں پہ گن پوائنٹ پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ بھی یہاں پہ پشاور میں بہت پھیل گیا ہے. تو آج کا ہمارا جو پروگرام ہے جو ایجنڈا ہے جو منشور ہے امن جرگے کا وہ یہ ہے کہ امن جرگہ سماجی برائیوں کے خلاف اس صوبے کی بہت بڑی تحریک ہے اور ہم 19 سال سے ہماری جو وجود ہے 2005 سے لے کے آج 2024 ہے 19 سال سے مسلسل ہم اس صوبے میں ان برائیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم عوام میں اویئرنیس پیدا کر کے اور ادارے جو پریونشن کے لیے ہیں منشیات کے پریونشن کے لیے کئی ایجنسیاں پولیس سمیت کام کر رہی ہیں. یہاں پہ جو جرائم پیشہ کا نیٹ ورک جس کا میں نے ذکر کیا تو جو ادارے ہیں ان کو بھی بیدار کرنا ہے اور عوام میں بھی اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے ہم آج تنظیم سازی بھی انشاءاللہ پشاور کی سطح پہ کریں گے اور یہ ہمارا آخری پروگرام نہیں ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم ضلع کی سطح پہ سارے ضلع کو منظم کر کے اس مافیا کے خلاف انشاءاللہ فرنٹ فٹ پہ ہم لڑیں گے انشاءاللہ. اچھا جی یہ بتائیے گا کہ زیادہ تر منشیات یونیورسٹی کالج ان میں ہوتی ہے تو زیادہ تر لوگ اس میں انتظامیہ ملوث ہے اس حوالے سے کیا کرنا ہے؟ بالکل یہ آپ دیکھیں جی ہمارے ساتھ بارڈر پہ پشاور کے ساتھ بارڈر پہ اب تو ضلع بن گیا ہے ضلع خیبر. یہاں پہ شاکس ایک علاقہ ہے وہاں پہ منشیات اس طرح فروخت ہوتی ہیں جس طرح ہمارے عام یہ چنے اور مونگ پھلیاں اور کڑے ہو کے لوگوں کو اشارہ کرتے ہیں منشیات فروخت کے آئے ہم چلے جائیں. اور بلکہ بدقسمتی میں اگر کہوں یہ ہے ہماری نوجوان نسل کی کہ اب تو یہ کاروبار آن لائن شروع ہو چکا ہے. منشیات کی سپلائی آن لائن ہو رہی ہے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو چیز بھی آپ کو چاہیے منشیات ہیروئن سے لے کے آئس ویڈز کوکین اور یہ جو ایکسٹاسی پلز ہیں اس کے علاوہ جو نیلبین انجیکشنز ہیں اور بھی منشیات جو میڈیسن کے زمرے میں آتے ہیں اس کا استعمال بھی یونیورسٹی اور کالجوں میں بہت عام ہو گیا ہے. اور خدشہ ہے کہ اگر عوام کڑے نہیں ہوئے ادارے بیدار نہیں ہوئے تو خدشہ ہے کہ منشیات کے استعمال کے حساب سے ہمارا صوبہ ٹاپ پہ ہوگا. زیادہ تر یہ منشیات کے جو نوجوان لڑکے زیادہ تر پشاور میں سنیچنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے. دراصل بالکل جی یہ سنیچنگ بھی ہو رہے اور پیٹی کرائم جو چھوٹے چھوٹے جرائم
ہو رہے ہیں. یہ گزشتہ دنوں ایک گلبار میں واقع ہوا جو کہ صبح کے وقت 7-8 بجے کا ٹائم تھا, ایک بندے کو اسی حوالے سے قتل بھی کیا گیا. بالکل وہ میڈیکل ریپرزنٹیٹیو تھا. اس کے بعد آج بھی ایک بینک کا مینیجر ہے. یہ تو خوش قسمتی تھی اس کی کہ وہ اللہ نہ کرے وہ قتل نہیں ہو گیا ہے, بچ گیا ہے, اس کی زندگی بچ گئی ہے. لیکن اسی جگہ پہ جہاں پہ وہ میڈیکل ریپ سے وہ اسٹریچنگ کے دوران جو اس پہ گولی چلائی گئی, اس کو قتل کیا گیا. آج دوسرا وقوع سارے پشاور میں یہ واقعات آپ دیکھیں. آج سے 6 مہینے پہلے یہ جو ہائی کورٹ کے ساتھ جو پل ہے جو صوبائی اسمبلی کے سامنے, وہاں پہ ایڈورکس کالج کا ایک طالب علم دن دہاڑے چھٹی کے بعد واپس رکشے میں جا رہا تھا, تو اسنیچر نے اس سے اسنیچنگ کے دوران موبائل بھی اسنیچ کیا اور اس کو گولی مار دی, وہ قتل بھی ہو گیا. یہ سلسلہ میں اس لیے یہ بات اس پہ سٹریس کر رہا ہوں, زور دے رہا ہوں کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ پشاور کے لوگ یہ جو سینسٹیوٹی ہے, جو اس مسئلے کی حساسیت ہے, یہ اس کو سمجھتے ہوئے ہمارے امن جرگہ کے ساتھ تعاون کر کے, ہمارے امن جرگہ کے ساتھ مل کے, کیونکہ ہم فرنٹ فٹ پہ یعنی ہم اس کو لیڈ کر رہے ہیں. ہمیں اللہ کا فضل کرم ہے یہاں پہ صرف پشاور میں نہیں, صوبے میں جہاں جہاں بھی منشیات کا کاروبار ہو رہا ہے, جہاں جہاں پہ یہ قبضہ گروپ ہے, جہاں جہاں پہ یہ سودی کاروبار کرنے اندر پلے والے لوگ ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ملکنڈ ایجنسی میں ایک بندے نے وہاں پہ سوات میں قبل سوات میں ایک بندے نے سودخوروں کی وجہ سے خودکشی کی. یہاں پشاور میں کئی سال پہلے گوٹا کناری کا کام کرنے والے درزی تھے, انہوں نے خودکشی. یہاں پہ ایک بہت بڑا سیاسی خاندان ہے, ان کے بچے نے, میں نام نہیں لینا چاہتا ہے لیکن انڈر پلے کی وجہ سے اس نے بھی خودکشی کی تھی. تو یہ بہت خطرناک سلسلہ ہے, اس کی حساسیت ہم سمجھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے. تو اس لیے ہم آج پشاور آئے ہیں. ہم پشاور کے عوام سے اپیل کرتے ہیں, بلکہ ہم ان کو یہ جو گریویٹی ہے سچویشن کی, صورتحال کی جو سنگینی ہے, اس کا احساس ہم دلانے آئے ہیں کہ خدا را آپ اٹھ جائیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور یہ اگر منشیات کے استعمال کا مسئلہ آج دوسرے لوگ یا دوسروں کے بچے اس میں ملوث انوالو ہیں, یہ استعمال کر رہے ہیں, تو خدا نخواستہ اگر اس مسئلے کو پشاور کے لوگوں نے سیریس نہ لیا تو سال بعد پشاور کی جو آبادی ہے, اس میں جتنے لوگ رہتے ہیں, ہر گھر میں منشیات کا ایک ایڈکٹ پیدا ہوگا. خدا نہ کرے. امن جرگے نے کبھی صوبائی حکومت یا ضلعی انتظامیہ سے اس حوالے سے کوئی میٹنگ وغیرہ کچھ کی؟ یہ میں آپ کے نوٹس پہ لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئس تھا, یہ آج سے 10 سال پہلے کوئی اس کو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ منشیات ہے. یہ امن جرگے کی بدولت, کیونکہ ہم ریسرچ کرتے ہیں, امن جرگے کے ریسرچ کی بدولت ہمیں پتہ چلا کہ ایک نیا نشہ متعارف ہوا ہے جس کو آئس کہتے ہیں, اور یہ بہت تیزی سے اور نشوں کے مقابلے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ 10 سال پہلے اس پہ قانون نہیں تھا. یہ ایک سائیکوٹروپک ڈرگ تھا, یہ منشیات کے زمرے میں نہیں آتا تھا. یہ جو پچھلی اسمبلی تھی یہاں صوبے میں, جس وقت پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھا, تو ان کے ساتھ مل کے ہم نے اکٹھے اس کے خلاف آج جو قانون ہے آئس منشیات کے CNSA کا پرچہ اس پہ ہوتا ہے, یہ جو لا بن گیا ہے, یہ صوبائی اسمبلی میں امن جرگے کی کوششوں سے ہو گیا ہے. سود پہ انڈر پلے پہ کوئی قانون نہیں تھا, تو یہ جو سود کے خلاف بھی آج جو قانون بن گیا ہے انٹرسٹ آن پرائیویٹ لون کے نام سے, یہ ہیڈ لائن ہے اس کا. یہ جو بل پاس ہوا, جو قانون بنائے ہیں, یہ بھی امن جرگے کی. ہمارا ریگولر صوبائی حکومت کے ساتھ اور جو KP پولیس ہے ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان میں سے بعض عناصر, خاص کر پولیس ڈپارٹمنٹ میں وہ عناصر, وہ ایلیمنٹس جو کرپشن یا دیگر وجوہات کی بنا پہ ایکشن نہیں لے رہے ہیں. تو آج ہم یہاں پہ ایک میسج پولیس ڈپارٹمنٹ کو, KP کے IG کو بھی دینا چاہتے ہیں کہ آپ پرچ کریں, آپ چھان بین کریں. پولیس ڈپارٹمنٹ میں جتنے بے ضمیر لوگ ہیں, جیسے آپ دیکھیں خیبر ایجنسی میں ایک بندہ آیا ہوا ہے سلیم عباس کولاچوی, یہ DPO خیبر, بڑا اچھا کام کر رہا ہے, ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے اور بڑی بہتری ہے خیبر ایجنسی میں. لیکن اس کو وہاں سے ٹرانسفر کرنے کے لیے بھی بعض لوگ لگے ہوئے ہیں. اس کو, یہ بہت مضبوط اسٹرانگ مافیا ہے ان کے پاس. آپ کو پتہ ہے کہ جو منشیات کا جو پیسہ ہے یہ بہت بھاری پیسہ ہے, بہت زیادہ پیسہ ہے, یہ ہر جگہ پہ یہ اس کا استعمال کرتے ہیں. تو ہم آپ کی وساطت سے آج IGP کو بھی یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو اچھے لوگ ہیں, جیسے ایک وقت میں ہمارے شہید عابد علی
ملک سعد جیسے لوگ تھے، جیسے یہاں پہ ناصر درانی ایک بڑا اچھا IGP گزرا ہے. تو اب وقت آن پہنچا ہے کہ ہمیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو شہید ہیں، جو نہیں ہے اب، جو ریٹائر ہو گئے ہیں، ان جیسے پولیس افسر ہمیں چاہیے. اور یہ جو ہماری نوجوان نسل یونیورسٹی اور کالجوں میں یہ اس کی وجہ سے منشیات کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں، تو اس کے روک تھام کا واحد ذریعہ جو ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ پریونشن کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے، ANF ہے، اور ہم سب اکٹھے مل کے یہ ایک جہاد ہے. اور ہم نے انشاءاللہ عزم کیا ہوا ہے، جو آپ کے سامنے جو ہمارے ساتھی کھڑے ہیں. یہ آپ سے ایک آخری سوال یہ ہے کہ زیادہ تر ہماری جو صوبے میں جیل ہیں ان میں بھی زیادہ تر منشیات فروخت ہوتی ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے، بالکل یہ صحیح ہے. آپ دیکھیں یہ جیل جو ہوتا ہے یہ بہت بڑا سیکیورٹی زون ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں آپ جیل گئے ہوں گے، وہاں پہ یعنی مین گیٹ سے لے کے آخری گیٹ پاس ہونے تک 100 جگہ تلاشیاں لی جاتی ہیں. وہاں جیل کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے، اب ہر بارک میں نمبردار ہوتے ہیں وہاں جیل انتظامیہ. اور اس چیک واچ کے باوجود صوبے کے اکثر جیلوں میں منشیات بہت آسانی سے وہاں پہ سپلائی ہو رہا ہے. اور وہاں پہ یہ جو اس کی جو قیمت ہے باہر جو منشیات فروشوں کو ملتی ہے، وہاں پہ دگنے قیمت پہ وہ وہاں پہ ان کو قیمت ملتی ہے. تو اس کے لیے جیل کی جو انتظامیہ ہے صوبائی سطح پہ جو پریزن کا IGP ہے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے. جیل خانہ جات کا جو IGP ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جیل ڈپارٹمنٹ میں ایک بہت کم جیل ہے سارے صوبے میں، وہ وہاں پہ جو آنیسٹ ایماندار جیل کے سپرنٹینڈنٹس ہیں ان کو تعینات کیا جائے. اور جو بھی سپرنٹینڈنٹ اس کی کوتاہی اگر ہوئی منشیات کے سپلائی میں جیلوں کے اندر یا اور مطلب کمی کمزوری پیش آئی، تو IGP جو جیل خانہ جات کا IGP اس کو چاہیے کہ وہ ان کو نہ صرف سسپینڈ کرے بلکہ ڈراسٹک ایکشن اس کے خلاف لے. شکریہ.